حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس خدائی دعوے کے ساتھ کفر اور شرک کرنے سے بہت روکا، مگر شداد اپنی ضد پر اڑا رہا اور آخرت میں ملنے والی جنت کی طرح زمین پر جنت بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ شیطان کے بہکاوے میں وہ یہ بات بھول گیا کہ وہ دنیا جہان کی نعمتیں بھی اکٹھی کر لے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ شداد نے جنت بنانے کے لیے اپنی سلطنت کے جمع کردہ خزانوں کے ڈھیر کے علاوہ مزید خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے بھانجے دحاق کو پیغام بھیجا، جو اس وقت ایران کا حاکم تھا۔ دحاق نے بھی ڈھیر سارا سونا اور چاندی اکٹھا کر کے شداد کو بھجوا دیے۔ شداد نے مزید سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے کے لیے اپنے کارندے سلطنت بھر میں بھیج دیے، جنہوں نے بڑی مقدار میں سونا اور چاندی جمع کر کے اس کے آگے پیش کر دیا۔ جب سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگ گئے تو شداد نے جنت بنانے کے لیے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین کے ایک مقام ارم اور بعض روایت کے مطابق ملک شام میں ایک صحت افزا مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی مربع جگہ مختص کی اور تعمیرات سے متعلق تمام ماہرین کو ہو بہو جنت جیسا شہر بنانے کا کام سونپ دیا۔ ماہرین تعمیرات نے جنت نما شہر کی بنیاد شروع کی اور شہر کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھر دیا۔ بعد میں اس شہر میں دودھ اور شہد کی نہریں بنائی گئی۔ شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بھی بنائی گئی جس میں سنگریزوں، چھوٹے پتھروں کے بجائے ہیرے جواہرات ان میں بہائے گئے۔ بلند ستونوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے محلات تعمیر کیے گئے اور دیواروں پر بیش قیمت جواہرات سجائے گئے۔ محلات کے گرد سونے اور چاندی سے ہزاروں کمرے بھی تعمیر کیے گئے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے سجایا گیا۔ شہر بھر میں سونے سے بنے درخت لگائے گئے جن کی خوشبو کے لیے عنبر بھر دیا گیا تاکہ جب ہوا چلے تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ ان درختوں کی شاخیں اور پتے زمرد کے بنائے گئے۔ درختوں پر موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے پھل بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ دنیا بھر سے نایاب درخت، پودے اور پھول بھی لگائے گئے۔ زمین پر مخمل اور قالین بچھا دیے گئے۔ جنت نما شہر میں خوبصورت اور نوجوان عورتوں کو حوریں بنا کر رکھا گیا۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرے خزانے کی جھلک اس قدر رونما تھی کہ جب سورج نکلتا تو اس کی روشنی میں پورا شہر چمک اٹھتا۔ سونے اور چاندی کے بنے محلات پر انسان کی نگاہ نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ جنت نما اس شہر کو مکمل ہونے میں 300 سال یا 500 سال لگ گئے۔ جب شہر مکمل تیار ہو گیا تو شداد کو اطلاع کر دی گئی کہ جنت تیار ہے۔ شداد غرور اور تکبر کے ساتھ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو سامنے ایک اجنبی کو دیکھا۔ شداد نے تکبر سے پوچھا، کون ہو تم اور میرے راستے میں کھڑے ہونے کی جرت کیوں کی؟ اجنبی بولا، میں موت کا فرشتہ ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر شداد کانپ گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی جنت کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی مہلت مانگی، لیکن موت کے فرشتے نے اسے مہلت نہ دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ شداد کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد اپنا دوسرا قدم زمین پر نہ رکھ پایا اور جو جنت اس نے زمین پر بنائی تھی اس کو ایک نگاہ بھی نہ دیکھ پایا اور واصل جہنم ہو گیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت سونے چاندی کے بنے اونچے اونچے محلات سمیت زمین میں دھس گئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی اپنا نافرمان نہ بنائے، ہمیشہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے دوست حمزہ الوی کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔